اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آفا اللہ علی رسولہ منہم صلو نوے خانوں کو کہا ہوا تھا کہ 3:15 بجے تک ہم آپ کو کہیں دیں گے ٹائم، تھوڑی دیر بھی ہو گئی ہے انشاءاللہ اگر آ گئے ہوں تو مجھے 5 منٹ معاف کریں گے۔ 5 منٹ میں نے خطبے کے چھوڑے ہیں اور 5 منٹ آپ بھی مجھے دیں گے۔ مجھے 2 نقطوں پہ بات کرنی ہے، ویسے تو 4-5 نقطات ہیں، کم از کم 2 پر اگر بات ہو جائے دل خوش ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، خصوص سائیں جو ہے سجاد حیدر اور صادق علوی کے قریبی مرحومین اور میری والدہ مرحومہ مغفورہ کے لیے راضی بیٹھے ہیں۔ چند دن پہلے ایک شیخ صاحب کا ویڈیو میرے سامنے سے گزرا ہے، اس کا پرانا 7 سال پہلے کا ہے، فدق پر۔ میں نے اسی نجف الاشرف میں 3 سے 4 سال میں بعض جگہوں پر مجالس جناب سیدہ کے ایام میں خطبے پر پڑھی ہیں، اگر کوئی ہوگا تو سنی ہوں گی۔ اس کے بعد ابھی فدق پر اس نے بات کی، بڑا محقق ہے، اپنے وقت کا سمجھ رہا ہے کہ میں محقق ہوں۔ اس نے اپنی تحقیق کی چکی کو جتنا گھمایا ہے وہ بغض اہل بیت پہ گھمایا ہے، اور اس سے جتنا اس نے زہر اگلا ہے اس کے 2 قطرے بیان کروں گا فقط۔ راضی بیٹھے ہیں؟ آج آپ سیدہ کا مقدمہ سنیں گے، فیصلہ آپ کریں گے، دل ہی دل میں فیصلہ کر دینا۔ اگر بنیادی طور پر مقدمتاً عرض کر دیتا ہوں، سائیں جو دروازے میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر نوے خان آ جائیں تو انہیں بتا دینا کہ 5-10 منٹ کے لیے ہمیں بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھے کتنے منٹ تک ہے تو میں اس کے اندر کوشش کروں۔ آواز بلند تر سلوات۔ ایسا نہ ہو نا کہ ایک وعدہ کر کے سید پھر وہ مکر جائے، ہم کاسبوں میں تو ہے نہیں، پھر قسم پہ بات ہو اور خود قسم کر رہا ہوں تو یہ مناسب نہیں لگتا۔ راضی بیٹھے؟ اس نے کہا کہ رسول خدا کے پاس جتنے اموال جمع ہوتے تھے ان کے کچھ اقسام ہیں، ان میں سے زکوٰۃ ہے، غنیمت ہے، مال فے ہے۔ پھر اس نے کہا اللہ نے، اب اس کی باتیں بیان کر رہا ہوں، اللہ نے ہر مال کا تصرف بیان کیا ہے، زکوٰۃ کا تصرف بیان کیا، غنیمت کا تصرف بیان کیا۔ جہاں پر غنیمت کا تصرف بیان کیا وہاں پہ مال فے کا بھی بیان کیا کہ ان کے کہاں پر خرچ کرنا ہے، مصرف پیش کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ کہہ رہا ہے وما آفا اللہ، اب آیت پڑھ رہا ہے، وما آفا اللہ علی رسولہ من اہل القری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے جو مال فے رسول کو پلٹایا۔ اب یہ پہلے میں ایک جگہ پہ گفتگو کر چکا، مقدمتی مناسب نہیں دوبارہ تکرار کروں کہ جو مال پلٹایا وہ کس کے لیے؟ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ نے 5 مصرف بیان کیے ہیں، اس میں یہ رسول کا ہوگا، قربا کا ہوگا، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کا ہوگا۔ ٹھیک؟ اب اس نے کہا کہ جہاں پر اللہ نے مصرف پیش کیا ہے، تھوڑا توجہ سے جا کے سننا، دیکھیں کہاں پر یہ چکر اپنی چکی تحقیق کو کہاں پہ گھما رہا ہے۔ کہہ رہا ہے دیکھو میری بات غور سے سننا، وہ کہہ رہا ہے اللہ نے مصرف جب غنیمت کا پیش کیا تو 5 حصے بیان کیے، 4 حصے تھے لشکر کے، کہا کہ 2 فرق ہیں غنیمت میں اور مال فے میں۔
غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جہاں پہ تلوار چلائی جائے، گھوڑے ڈھوڑائے جائیں، اس سے جو مال حاصل ہو مسلمانوں کو وہ ہوتا ہے غنیمت۔ کیونکہ انہوں نے جدوجہد کی ہے، یہ تو ویسے بھاگنے میں بھی تو بڑی جدوجہد کرتے تھے۔ بآواز بلند سلوات، بڑی جدوجہد سے مال غنیمت حاصل ہوتا تھا۔ اب ان غریبوں کے لیے 4 حصہ، لشکر والوں کے لیے ایک حصے کے 5 حصے بنیں گے، 5واں حصہ جو ہوگا اس کے 5 حصے بنیں گے۔ وہ کس کو ہوں گے؟ رسول کے قرابت داروں کے، یہ جو میں نے ابھی بیان کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا مالے پہ کے 5 حصے بنے گے۔ اس کے فرق صرف اتنا ہے کہ مالے پہ میں تلوار نہیں چلائی جاتی، گھوڑوں کو نہیں بھگایا جاتا، گھوڑایا جاتا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مال غنیمت جس کو دیا جاتا ہے وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے، عین دیا جاتا ہے۔ جو 4 حصہ سون یہ وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ آ کے اس نے چکی کو گھمایا ہے، اور اس چکی کو جیسے اس نے ایسے گھمایا، میں اس طرح سے گھماتا ہوں۔ بآواز بلند کر سلوات۔ یہاں پر کہتا ہے کہ وہ مال غنیمت ان کی ملکیت ہوا کرتی ہے، لیکن مال پہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ مال پہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے۔ اس کی جو منفعت ہوتی ہے وہ ان میں تقسیم ہوتی ہے۔ آپ نے سوچا کیا انکار کر کے گیا کہ مال پہ خالصتاً رسول کا حصہ نہیں؟ جب رسول پھر اس نے کہا کہ 5 حصے مال پہ کے بنیں گے، ان میں سے ایک حصہ قرابت داروں کا یہ عقلاً بعید ہے۔ جب ایک حصہ قرابت داروں کا، پھر اس کے بنتے ہیں 25 حصے۔ قبلہ نے بیان کیا جناب نے 25 حصے، ان میں سے ایک حصہ جناب زہرا کو جاتا ہے۔ تو یہ کون سی جاگیر لگا رکھی ہے؟ 5 حصے بنیں گے، ان میں سے 5ویں حصے میں سے ایک حصہ، اس ایک حصے کے 25 حصے، اس میں سے زہرا کو ملا ہے۔ تو کہہ رہا ہے جاگیریں مل گئی؟ خدا جانے زہرا کا حق 1400 سال پہلے غصب نہیں ہوا تھا، آج تک غصب ہو رہا ہے۔ اور میں نے کہا آپ نے یہ تو آیت پڑھ لی نا 7 نمبر، چلو اوپر کی طرف۔ میں آپ تو اپنے آپ کو کہہ دو نا بڑے حدیث کو ماننے والے ہیں، بڑے رسول کو ماننے والا۔ میری یہ میں نے مجلس سے چھوڑ دی تھی بہت عرصہ پہلے، ممبر حسینی کی قسم یہ مناظرانی مجلس چھوڑ دی تھی، لیکن یہاں پہ درد ہوا ہے۔ یہ جو درد ہوا ہے نا، اس درد کے تحت سینے میں جو درد ہوا ہے اس درد کے تحت بیان کرا۔ تو آج بھی زہرا کا حق ایسے دن کے روشنی میں کھا جائے گا، ہم خاموش رہیں گے؟ نہیں کھانے دیں گے۔ تعجب ہے۔ تیری کتاب بتاتا ہوں، مجموع بلتان والے نے لکھا اور فتاوی بلتان والے نے لکھا، تیری تاریخ طبری نے لکھا کہ رسول نے، یہ میرے کتاب نہیں، لکھ رہا ہے کہ ایک مرتبہ رسول نے اپنے ایک انصار میں سے ایک شخص کو توجہ ہے۔ چلو میں کچھ نعرے لگا دیتا ہے تو ٹائم کم ہے، دوسرا آپ ہاں ہوں کرتے آئیں گے، میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ رسول نے ایک انصاری کو بھیجا، انصار میں سے ایک شخص کو بھیجا، جاؤ اہل فدق کے پاس اور انہیں دعوت اسلام دو۔ انہوں نے دعوت اسلام، اب ساری عبارت کا وقت نہیں ہے، صرف یہاں پر جھلکی بتا رہا ہوں، پورے براہین موجود ہیں۔ اچھا اسلام قبول کرو۔ وہاں پر یوشع بن نون ان کا سردار تھا، اس نے کہا ہم اسلام قبول نہیں کریں گے، اپنے محمد کو جا کے کہے کہ ہم فدق میں سے آدھا دیتے ہیں، ہمیں امان دے۔ اب صاحب کتاب لکھ رہا ہے کان نصف فدق خاصا لرسول اللہ۔ تو کہہ رہا ہے رسول کا ایک حصہ تھا، تیرے بڑے کہہ کے گئے تھے کہ بالے پہ خاصتاً رسول اللہ کا حصہ ہے۔ اور یہاں تینوں کتابوں والوں نے تعریف لکھی کہ مال پہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو مال خالصتاً رسول اللہ کا ہوتا ہے، خصوصی رسول کا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ میں نے تو قرآن پڑھا تھا،
میں نے قرآن پڑھا، آپ نے حدیث لائی، قرآن لے کر آؤ، ہم حسبنا والے ہیں۔ آؤ، تم نے 7ویں آیت پڑھی تھی، میں 6ٹھی آیت پڑھتا ہوں۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اللہ نے یہودیوں سے جو مال پلٹایا تھا رسول کی طرف سے، رسول کی طرف کون سا تھا؟ فما اوجفتم علی من خیل ولا رکاب، نہ ان میں آپ نے گھوڑے ڈھورائے تھے نہ اونٹوں کو ڈھورایا تھا۔ ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، جا کے سب سے مل چلے جے، یہاں سے نجف سے سب سے بڑے سے بڑی لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھ کہ سلط یسلطو، جا کے مہتر دیکھنا اس کی معنی کیا ہے۔ اس کی معنی ہے کہ کسی چیز پر کسی کو مکمل کنٹرول ہو، اطلق لہو قادر، اطلق اس کے لیے مطلقاً اس کے لیے ہو، جس کے پاس قدرت، کلی قدرت ہو، یہ لغت بتا رہی ہے۔ قرآن نے سلط کا لفظ استعمال کیا، لام کو شد کے ساتھ، سلط یسلط، اللہ اکبر، اللہ نے تسلط دیا ہے رسولوں کو، من یشاء، جس پر چاہے اللہ نے تسلط۔ بات کس کی ہو رہی تھی؟ بات کس کی ہو رہی تھی؟ یعنی ما آفا اللہ علی رسولہ منہم، پھر کیا کہا؟ فما اوجفتم علی من خیل ولا رکاب، اب فرما رہے ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے، جس شخص پر چاہتا ہے، جس چیز پر چاہتا ہے، اپنے رسولوں کو تسلط بخشتا ہے۔ قرآن نے تو کہا تھا محمد کو کلی اختیار ہے کہ اپنے پاس رکھے یا غیر کو دے۔ تو کہہ رہا ہے پدک میں ایک احسان، وللہ وللرسول ولذی القربی، یہ اختیار تھا رسول کو، نہ کہ حکم ایسے رسول کے پاس نہیں تھا جیسے تجھے زکات ان مصارف میں تقسیم کر لیے، ایسے نہیں تھا، تیرا حصہ ہے، تو رکھ تو رکھ، اگر واپس کس کو دینا چاہتا ہے دے دے۔ اچھا، بی بی کا حبا نہیں کیا تھا، تیرے 6 کتابوں کے حوالے سے پوری چیلنج سے، اور جہاں سے ابھی عبارت پڑھ رہا وہ بھی میں بتا رہا ہوں۔ تفسیر مظاہری، تفسیر روح المانی، تفسیر فتح القدیر، تفسیر در منصور، آپ کا کتاب کون سا؟ جنابی المودت، آپ کا کتاب کنز العمال، جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں علامہ جلال الدین السیوطی، یہ تو میں نے 2004 میں مناظرہ چھوڑ دیا تھا، لیکن آج دل میں درد ہوا ہے، آج بولنا پڑا ہے۔ کیا جلال الدین السیوطی تھوڑا بڑا عالم لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے وہ؟ علامہ جلال الدین السیوطی لکھ رہا ہے کہ لما نزلت هذه الآیہ، کون سی؟ وآت ذی القربى حق، یہ وآت ذی القربى حقہ کی جب آیت نازل ہوئی تھی، لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، دعا رسول اللہ فاطمہ، رسول نے فاطمہ کو بلایا، فأتاها فدق، تیرے بڑوں نے تو کہا کہ فدق دے کے گیا تھا، آج تو زہرا کا مقدمہ سن رہا ہے۔ یہ تو میرے دلیل ہے، اور زہرا نے جو دلیلیں دی ہے وہ بھی بیان کروں گا۔ 2-3 چیزوں پہ بات کرنی تھی، دیکھتا ہوں اگر ایک چیز پہ بھی بات ہو سکی تو کافی ہو جائے گا، لیکن اللہ کرے مکمل ہو جائے گا۔ بسم اللہ صحیح۔ اچھا، کہا نہیں، میں نے کہا تو کہہ رہا ہے نا زبان سے نہیں دیا، میں تحریر دکھاتا ہوں۔ تیرے ولی اللہ کا بیٹا، نام کا ولی اللہ تھا، کون ولی اللہ کا؟ شاہ ولی اللہ کا بیٹا کون؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فتاوی عزیز میں لکھتا ہے کہ
رسول خدا نے فرمایا کس نے محمد، اب تحریر دیکھے، پوری بات نہیں پڑھوں گا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ترجمے سے گزرتا جا رہا ہوں۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، رسول نے پورا نسب دیا، اپنا نام دیا، اپنا رسول نے اپنا القاب، اپنے منصب کے طرف اشارہ نہیں دیا۔ کیوں؟ حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ نبی کیا بات تک پیغام پہنچا رہا تھا؟ میں بدت زہرا کو محمد رسول اللہ بلکہ نہیں، محمد عبداللہ بلکہ دے رہا ہوں۔ یعنی رسول بتا کے جا رہا تھا، میں ورثہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو کہہ رہا ہے نبی وارث بنتا ہے، میراث چھوڑتا ہے۔ ایک ٹوٹی پھوٹی حدیث پتہ نہیں کہاں سے لائے، جس کو گھر والوں کو پتہ نہیں تھا، تجھے پتہ چل گیا، اور اس میں استدلالوں کی ایسے پہاڑ، اور وہ بھی ایسے ناقص جس کو عقل نہ سمجھے۔ عزیزو یہی تاریخ، اب آگے والا جملہ عجیب ہے، رسول فرماتے ہیں یہ پدک، ایک ایک لفظ کا سامنے، یہ پدک میں زہرا کو دے کے جا رہا ہوں، زہرا کے علاوہ میں نہیں لکھ رہا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھ رہا ہے کہ یہ پدک زہرا کے علاوہ پہ حرام ہے، زہرا کے بعد اگر کہیں منتقل ہوگا تو کہاں؟ من بعدہا علی ذریتہا، کسی مال بیت اللہ میں نہیں جائے گا، ذریتہا کے طرف جائے گا۔ نے کہا کہ نہیں، ذریت کی طرف نہیں جائے گا۔ آگے والا جملہ عجیب ہے، معصوم فرماتے ہیں، رسول فرماتے ہیں اگر کوئی میرے اس فیصلے کو میرے جانے کے بعد تبدیل کرے گا فإنما هو أثم، وہ گنہگار ہے۔ ہم تو چھپا رہے ہیں تمہاری عزتوں کو، کیوں سرعام نیلام کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ نہ بولنے دے، نہیں وقت کا مختار بن جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تعجب، خدا جانے 18 سالوں میں سے آج 14-15 سال ہوئے کبھی ایسی خطابت نہیں کی۔ درد ہوتا ہے تیرے اسی جملے پر کہ نہیں ہپا تھا، ہپا نہیں تھا، مال بیت اللہ میں۔ اچھا اگر یہی تیری بات ہے نا کہ بیت اللہ کے مال میں جانا چاہیے تھا، عبد الرحمن بن عوف کو رسول نے ایک حصہ دیا تھا، اگر ساروں کا ہی جانا تھا تو عبد الرحمن بن عوف کا حصہ کیوں نہیں دیا؟ اس سے کیوں نہیں چھینا گیا؟ خیبر کے چند قلعے ازواج کو ملے تھے، وہ کیوں نہیں لیے؟ یعنی پتا چلا تیرا زہرا سے بغض ہے، تیرا علی سے بغض ہے۔ عزیزو اسی لیے بی بی نے کہا تو کون سی بات کر رہا ہے؟ یبلا بھی کہا، ایک کہا کے بیٹے، انترس اباک ولا عرفت ابھی، تو اپنے باپ کا ورثہ لے، زہرا کو اپنے باپ کا ورثہ نہیں ملے گا۔ ایک دو جملے اگر راضی بیٹھے بی بی کے استدلال کے، مجھے تو ایک استدلال بھی قائم مکمل نہیں ہو سکا، میرے تھے 2 نقطے، لیکن ایک نقطے پہ بھی اگر بات مکمل نہیں ہو سکی۔ اب ایک بی بی نے فوراً کہا تو تیرے سامنے حدیث لائی ہوں تو قرآن کی طرف جا رہا ہے، اور قرآن کی بی بی نے کہا نا آپ کی کتاب اللہ، کیا کتاب میں ہے کہ تو اپنے باپ کا حصہ لے، میں نہ دوں، میرے کو نہ ملے؟ تو کہا کہ یہ نبی کی فوراً حدیث کی طرف مڑ گیا، کہ نبی نے کہا تھا ہماری میراث نہیں ہوتی۔ بی بی نے کہا وہ ورث سلیمان داؤد، سلیمان نبی، داؤد اول العزم پیغمبر، 6-7 اور دلیلیں تھی چھوڑ دی۔ سلیمان اول العزم پیغمبر کا بیٹا، جناب داؤد صاحب کتاب، صاحب شریعت، اول العزم پیغمبر، وہ میراث چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تیری تفسیر خازن نے بتایا تھا کہ 1000 گھوڑے جہاں پر داؤد نے اور سامانوں کو چھوڑا تھا، وہاں پہ 1000 گھوڑے چھوڑے تھے۔ یہ مال کیسا تھا؟ تو کہہ رہا ہے نہیں،
آخری دو جملے فضائل کے اور پھر مسائل. عزیزو اگر رضوی کا جملہ اگر فدق زہرا کا ایسا نہیں تھا تو تیرا خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز نے فدق کیوں واپس کی؟ میں تجھ پہ سوال چھوڑتا ہوں. اگر زہرا کا فدق ملکیت نہیں تھی، رسول نے حبا نہیں کیا تھا، تو بڑی دربار میں ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کو کیوں پیشکش کی تھی؟ اور اگر فدق زہرا کی ملکیت نہیں تھی تو تیرا حافظ قرآن خلیفہ علم کو تیرے نظر میں علم کو پسند کرنے والا مامون رشید فدق کیوں واپس لڑنے کے لیے تحریر لکھ رہا ہے حاکم مدینہ؟ عزیزوں، یہ ظلم ہے زہرا پر. فقط زہرا پر اسی دربار میں ظلم نہیں ہوا. آج بھی کتنی درباریں سجائی جاتی ہیں زہرا کے حق کو غصب کرنے کے لیے. عزاداروں، میں نے پڑھا ہے جب دربار میں بی بی آئی نا، پردے کے ایک طرف بیٹھ کے جب بیٹھی، پورے کے پورے مسجد والوں میں آہو پکا کی آواز بلند ہوئی. کیوں؟ زہرا دربار میں آئی ہے اس وجہ سے نہیں. روایت کے جملے، زہرا جب زمین پر بیٹھ رہی تھی نا، ایسا دردناک آواز نکلا جیسے کسی کو زیادہ تکلیف ہو بیٹھنے پر اٹھنے پر، جیسے کوئی زیادہ تکلیف زیادہ کرتا ہے. زہرا نے جیسے کی پوری دربار میں واہ محمد کی آوازیں بلند ہوئی. آزادارہ نے جناب مظلومہ سیدہ آج تک امام پردہ غیب میں خون کے آنسو ہو رہا ہے. زیارت ناہیہ پڑھیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فقط کربلا پہ نہیں، زہرا کے مصائبوں پہ بھی گریہ کر رہا ہے. عزادارہ نے مظلومہ عجب ہے، ہر معصوم نے جناب سیدہ پر گریہ کیا ہے مختلف طریقوں سے. وقت نہیں کہ ساری پیش کی جائے. حتیٰ کہ اپنے بچے امام حسن امام حسین پوری زندگی زہرا پر گریہ کرتے رہے. ایک شخص نے ایک مرتبہ مولا حسن سے کہا، مولا میں نے کئی بار نوٹ کیا ہے، میں نے دیکھا ہے جب بھی یہ سامنے سے گلی آتی ہے نا، آپ فوراً کہیں دوسری گلی کا رخ کرتے ہیں، اس گلی میں داخل نہیں ہوتے، پہلے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس طرف نہ جائیں، لیکن اگر آنا بھی ہو جائے، میں نے خود دیکھا ہے کتنی بار آپ راستہ تبدیل کر دیتے ہیں. میرے مولا حسن نے دیکھ کے فرمایا، میں کم سن تھا، اپنی ماں کے ساتھ اس گلی سے، اب تیری قسمت ہے، گلی سے گزر رہا تھا، اتنے میں ایک ظالم آیا جس کا ہاتھ بلند ہوا، اس نے میرے ابا کو تماچا مارا، میرے ابا کے گوشوارے زمین پر گرے، میرے مولا حسن کی آہ نکل گئی. مولا نے فرمایا، اے شخص، جب بھی میں یہاں سے گزرتا ہوں مجھے ابا زہرا یاد زادارہ نے سیدہ یہاں تک کہ بی بی کی زیادہ عمر نہیں تھی. روایتوں میں میری عجیب جملہ پڑھائی ہے کہ سیدہ کو جب بھی تکلیف پہنچتی تھی نا تو تنہائی میں بیٹھ کے کہتی تھی، یا مہدی. اب پتہ نہیں کیوں کہتی تھی،
ہاں بی بی کو پتا تھا آخر میں اگر کوئی انتقام لینے والا ہے میرا مہدی آئے گا. بی بی یہ بتانا چاہتی تھی اور دنیا والا میرے مہدی کا انتظار کرو. ہاں میں تنہا تھی، میرا علی تنہا تھا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جب مہدی آئے گا تو اس سے پوچھے گا بتاؤ میری دادی زہرا کی پسلیاں کیوں توڑی تھی. الحمدللہ. ہاں آکے میرا مہدی آکے تم سے پوچھے گا میری آنکھ سرخ کیوں کی تھی. ہاں زادرہ نے مظلوم سیدہ یہ وہ بی بی ہے. اس عمر میں میری طرف تھوڑا سا دیکھیں. ابھی کل میں فاتح کے لیے گیا تھا یہاں پر مولوی صابر کے پاس. اس نے کہا صحیح جو لڑکا یہاں پر عامل تھا فوت ہو گیا، اب بھی اس کے ماں پر کشی تاری ہے، بار بار اس کو پکڑ لے جا رہے ہیں ہاسپٹل واپس لے آ. کہا کیونکہ ابھی وہ جوان تھا. میں نے کہا اس کی عمر کیا تھی؟ کہا 22 سال عمر تھی. خدا جانے میرے ذہن میں فوراً آیا کہ یہ 22 سالہ مرد کو جوان کہہ رہا ہے. بتاؤ جس موسمہ کی 18 سال عمر ہو، اس عمر میں لوگ دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں جوانی بخش. ازادارو زہرا مصلی عبادت پر بیٹھ کے کہتی تھی اللہم اجل وفاتی، یا اللہ زہرا تک آ گئی. زہرا تھک چکی ہے. اللہ اجل وفاتی، یا اللہ زہرا کو اپنے پاس بلا لے. وہ زمانہ آیا، آج شہادت کا دن ہے عزادار. اب تیری مرضی جیسے سن. آخری شہادت کے چند جملے تو مجھے پڑھنے ہی ہے. جب آخری دن ہوا نا، علی گھر آیا. گھر آ کے دیکھا زہرا سارے کام خود کر رہی ہے. دیکھ فرمایا زہرا آج سارے کام آپ نے خود کیے. ابھی ابھی دیکھا حسنین بھی رسول کی محضر کی طرف جا رہے تھے. کہا ہاں یا علی میں نے رات کو بابا کو خواب میں دیکھا تھا. بابا نے کہا تھا زہرا میں آج تمہیں لینے آیا. علی میں چند لمحوں کی مہمان ہوں، آ میرے سامنے بیٹھ. جیسے میرے مولا علی سامنے بیٹھے، ایک مرتبہ سیدہ نے غور سے علی کو دیکھا. دیکھ کے فرمایا یا علی میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ آپ کے پاس گزارا ہے. اگر کبھی زندگی میں کوئی خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرنا. یہ جملے سننے کی دیر تھی. علی کی آنکھیں برسنے لگی. دیکھ کے فرمایا زہرا تو اور خطا آپ بتا. کا چند وصیتیں مشہور و معروف وصیتیں لیکن پڑھنی لازمی ہے کیونکہ آج کے دن یہی غالباً ٹائم ہوگا یا اس سے پہلے کا ٹائم جو بی بی نے وصیتیں کی ہیں. یا علی مجھے آپ غسل کفن کرنا. یا علی مجھے رات کو دفن کرنا. یا علی میرے جنازے پہ میرے دشمنوں کو نہ آنے دینا. یا علی میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میری زینب چھوٹی ہے، میرا حسین چھوٹا ہے. یا علی میرے بعد شادی کرنا تاکہ میرے بچوں کی ماں آ جائے. اس کے بعد فرمایا یا علی میرے حسین کو پیاس زیادہ لگتی ہے، کبھی کسی کو کھڑا کر دینا، کسی کو یہ بتا دینا حسین کو پیاس زیادہ لگتی ہے، کبھی حسین پانی مانگے اسے مل جائے. ازاداروں وصیتیں تمام ہوئی. علی مسجد کی طرف روانہ ہوا. اب عجیب جملہ ہے جو دمت ثاقبہ والے نے لکھا. دمت ثاقبہ والے لکھتا ہے حسنین جیسے رسول کے محضر میں آئے، رسول کے محضر میں آ کے رسول کے محضر پہ دعا مانگی. عجیب دعا ہے. دعا مانگی کہ نانا ہماری ماں بیمار ہے، انہیں کاملہ صحت و سلامتی عطا کر. عزاداروں جیسے دعا کے الفاظ پورے نہیں تھے یہ کتاب والا لکھتا ہے ایک مرتبہ محضر رسول ہلی. محضر رسول ہلی، اندر سے آواز آیا حسنین واپس جاؤ، آپ کی ماں اب دار البقا کی طرف جا چکی ہے. عزاداروں حسنین دوڑتے جیسے آئے نا. اب اس کتاب والے نے لکھا سامنے اسما کھڑی تھی، سامنے اسما کھڑی تھی. حسنین سامنے آ کے کہتے اسما بتا ہماری ماں کہاں ہے؟ کہا آپ کی ماں نے یہ کھانا پکایا ہے. کہا
بچوں کو کھانا کھلانا، آؤ میں آپ لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ ایک مرتبہ دیکھے کہا اسما ہم تجھے کہہ رہے بتا ہماری ماں کہاں ہے؟ کہا آپ کی ماں نے کہا ہے کھانا کھائے۔ اس کتاب کے جملے ایک مرتبہ حسنین نے دونوں ہاتھ امامے میں ڈالے، امامہ اتار کے دونوں ہاتھوں پہ رکھ کے کہا اسما پہچان، اسما پہچان، اسما ہمارے حق کا واسطہ، اسما ہم کو ماں ملا۔ اسما تڑپ گئی، بس واپس آئی اور آ کے زہرا کے پاس کھڑے ہو گئے، ختم کر دیا، مل گیا زہرا کو غسل۔ جب غسل مل گیا ازادار بچے آئے ہیں ملاقات کے لیے، کیونکہ شہادت کے جملے پڑھنے۔ اب ایک مرتبہ جب بچے آئے، آخری جملہ، جب بچے آئے اتنے میں حسن بھی آیا ہے، حسین بھی آئے، جملے کتاب کے دونوں ہاتھ کفن سے نکلے، ایک طرف سے حسن کو گلے ملی، دوسرے طرف سے حسین کو گلے ملی۔ کہا میرے بیٹو میری الوداع۔ ابھی ماں اور بچوں میں گفتگو ہو رہی تھی، ہاتھ میں نبی کا آواز، یا علی زہرا کو جدا کر، او حسنین کو جدا کر، او آسمان پر فرشتوں نے عبادت چھوڑ دی ہے۔ بس ازادار نکلا چلا جا زہرا کا، جیسے ہی جنت البقیع کے قریب پہنچا، میرے مولا علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک قبر تھی، اس کی طرف سے آواز آیا علی جلدی کر زہرا میرے طرف لے آ۔ اب بڑے جملے صاحب کتاب لکھ رہا ہے تو ہاتھ بلند ہوئے، آواز آیا میں محمد ہوں اور مجھے زہرا دے دے۔ ازادہ علی نے اس اندازہ دیکھنا عجیب اندازہ، علی نے یہ زہرا کو اٹھایا، اٹھا کے ان ہاتھوں پر دیا جو قبر سے نکلے ہوئے تھے۔ اب ہاتھوں پہ رکھتے ہوئے اب دو روایتیں، ایک روایت پہلے پڑھ چکا ہوں اسی جگہ پر، دوسری روایت پڑھ رہا ہوں۔ یہ زہرا ہے، علی نے زہرا کو اٹھایا، ان ہاتھوں پر رکھا۔ زیادہ عجیب جملہ تھا، جیسے ہاتھوں پر رکھا، آواز آئی یا علی زہرا تو میں نے امانت دی تھی، بتا اس کی آنکھ لال نہیں تھی اور رخسار زخمی نہیں تھے اور پانو شکستہ۔ اللہ